बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का दौरा हजेरा और तरारखुल नाकाम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने काले झंडे और लोटे उठाकर एक बड़ी रैली की सूरत में हजेरा शहर का चक्कर लगाया और कॉलेज चौक में बड़ा एहतजाजी जलसा किया। जलसे में पीटीआई के झंडों के अलावा काले झंडे भी लहराए गए। आज़ाद कश्मीर की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म का ये अनोखा इस्तकबाल साबित हुआ। लोटों को हाथों में लिए कारकुनों की भरपूर नारेबाजी, नाअहल वज़ीर आज़म, मैंडेट चोर वज़ीर आज़म, इमरान खान की सीट वापस दो, इमरान खान की जीत वापस दो के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए कारकुनों ने वज़ीर आज़म को रूट तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। इंतज़ामिया की दौड़ें लगी रहीं। मिन्नत समाजत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का दो टोक जवाब यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा सेहत, महकमा उमूर हैवानात और बरकियात के दफातर में जाकर मुलाजमीन को तंबी करते रहे कि वो जलसे में तशरीफ़ लाएँ, और फिर ऐसा ही हुआ। सरकारी मुलाजमीन की लाइनें लगी रहीं। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार अर्जिश खान का कहना है कि तरारखल से मुलिका गाँव, बाड़ी तरबी और मंजाड़ी के लोगों को सड़क का झांसा दे करके वज़ीर आज़म सड़क का ऐलान करेंगे। जमा किया गया, जिसका बाद में जलसे में वज़ीर हुकूमत की दरख्वास्त पर हवाई ऐलान भी करवाया गया। चढ़ोई धरने के 3 माह मुकम्मल, एक्शन कमेटी की अनथक बिल आखिर रंग ले आई। चढ़ोई अवामी एक्शन कमेटी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को चढ़ोई के मसाइल से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मसाइल के फौरी हल के लिए महकमों को अहकाम जारी किए और चढ़ोई के मसाइल जल्द हल करने के लिए अमली तौर पर इकदाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से यकीन दहानी करवाने के बाद अवामी एक्शन कमेटी चढ़ोई के रहनुमाओं से धरने के सिलसिले में राय ली गई, जिसके बारे में किसी भी किस्म का हतमी फैसला कल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि लियाकत बाग के बाहर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान आग मचोली जारी। कारकुनों के इकट्ठा होने पर पुलिस की शेलिंग, जबकि कारकुन मुंतशिर होने के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से पीटीआई की एमपीए समाबिया ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। पख्तूनख्वा और दूसरे शहरों से काफिले ताहाल न पहुंच सके, जबकि अली मीन गंडापुर काफिले के हमरा पंजाब हुकूमत की वार्निंग के बावजूद दूसरी बार अटक पार कर आए हैं। लियाकत बाग के गेट को रुकावटें खड़ी करके और खारदार तारें लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, जबकि मरी रोड के अतराफ में भी कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। मरी रोड से लियाकत बाग जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जराए ने बताया है कि मरी रोड को फैज़ाबाद के मकाम पर कंटेनर्स रख कर ब्लॉक कर दिया गया। मरी मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सड़कों की बंदिश के बायस माल गाड़ियां भी फंस गईं, जिससे करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाजिम इस्लामी जमीयत तुलबा मीरपुर बहजाद मुश्ताक ने कहा है कि उठो जहां बदल दो मुहिम का आज़ाद कश्मीर में कामयाबी से आगाज़ हो चुका है, जिसका मकसद तुलबा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी तरबियत है। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बहजाद मुश्ताक ने मस्ट यूनिवर्सिटी में तुलबा के साथ नारवा सलूक और नाकिस इंतजामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया 22 हॉस्टल खाली करने का कह रही है, जबकि मुतबादिल इंतजामात नहीं किए जा रहे। जबकि जमीयत तुलबा मीरपुर ने तालीमी इदारों में सिफारिश कल्चर के खात्मे और दीगर मसाइल पर फौरी इकदामात का मुतालबा किया है। रावला कोट आज़ादी पसंद जमातों की दावत पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी जमातों के कायदीन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान और दीनी हलकों से वाबस्ता उलमा कराम का अहम इजलास में एक इमाम की जानिब से आज़ादी पसंद जमातों के कायदीन को
دہریہ قرار دینے پر مذکورہ امام مسجد اور اشتعال انگیز تقاریر کرنے والے بعض دیگر فرقہ پرست عناصر کی طرف سے انتشار پھیلانے اور ایک کالعدم گروپ کی طرف سے اسلحے کی نمائش پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس امر پر اتفاق رائے کیا گیا کہ کسی گروہ یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر اپنی سوچ اور نظریہ دوسروں پر جبراً مسلط کرے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یہ سب آزاد جموں کشمیر کی پرامن فضا اور جمہوری روایات کے خلاف سازش ہے جو قابل مذمت ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے قومی مستقبل کے فیصلے کا حق اور اختیار صرف عوام کو حاصل ہے۔ اجلاس میں 13 ستمبر کو راولاکوٹ کے مقام پر ہونے والے اجتماع میں کی جانے والی فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تقاریر کو امن دشمن قوتوں کے منصوبوں کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے ایسے تمام فسادی گروہوں اور سیاسی دہشت گرد جماعتوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ بھمبر سے خبر شامل کریں۔ ایس ایچ او تھانہ پولیس چوکی رفاقت عباسی کی دبنگ کارروائی۔ دربار بابا شادی شہید سے غل غپاڑہ کرتے ہوئے شرابی گرفتار، موٹر سائیکل اور گاڑی بھی ضبط۔ پولیس نے میڈیکل کے بعد ایف آئی آر درج کرتے ہوئے ملزمان کو گاڑی سمیت حوالات میں بند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق دربار بابا شادی شہید آئے روز شرابیوں، منشیات فروشوں اور جواریوں کا مرکز بن گیا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ دربار بابا شادی شہید کی انتظامیہ کے پاس سیکیورٹی کا مؤثر نظام نہ ہونا اور جنڈی چونترا پولیس چیک پوسٹ کا خاتمہ ہے۔ عوام نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، آئی جی آزاد کشمیر، ڈی آئی جی میرپور ڈویژن اور قائم مقام ایس پی بھمبر محمد نصیر خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور جنڈی چونترا چیک پوسٹ کو بحال کرتے ہوئے اہلکار تعینات کیے جائیں اور انہیں مکمل فعال بنایا جائے۔ دربار بابا شادی پر چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام بنایا جائے۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں کی واٹر ایمرجنسی ٹریننگ اختتام پذیر۔ 28 اہلکاروں نے 7 روزہ واٹر ایمرجنسی ریسکیو ٹریننگ کامیابی سے مکمل کر لی۔ ریسکیو 1122 کی خصوصی تربیت پوندا کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، جس میں اہلکاروں کو بیسٹ اسٹروک، رافٹنگ، فن سوئمنگ اور دیگر اہم تکنیکوں کی تربیت دی گئی۔ اختتامی تقریب منگلا جھیل کے کنارے منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی سیکریٹری اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چودھری عبد المجید تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہلکاروں کی تربیت اور مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ٹریننگ آزاد کشمیر میں ریسکیو آپریشنز کے دوران انسانی جانیں بچانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ تقریب کے اختتام پر تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کولگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں، پیراملٹری سینٹر، ریزرو پولیس فورس اور اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ادیگام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فورسز نے جموں خطے کی پونچھ، راجوری، کشتواڑ اور ادھم پور اضلاع کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں ایک ایسی ہی کارروائی کے دوران 6 نوجوان گرفتار کیے۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے جاری محاصروں اور تلاشی کی بلا جواز کارروائیوں کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لبنان کے مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں بمباری کی تھی اور اس حملے میں 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ 5 روز میں یہ اسرائیلی فوج کی بیروت پر سب سے طاقتور بمباری تھی۔ جنوبی ٹاؤن پر اسرائیلی بمباری میں 4 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے کچھ دیر قبل بیروت حملے میں حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اب حزب اللہ نے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غزہ اور فلسطین کی حمایت، لبنان کے دفاع کے لیے اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے لبنانی چینل المنار پر حسن نصر اللہ کی شہادت کا اعلان کیا گیا، جبکہ اسرائیل نے بیروت حملے میں حزب اللہ سربراہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کی بھی شہادت کا دعویٰ کیا ہے۔
اسرائیل کی فلسطین کے بعد غزہ میں جاری کارروائیوں کے بعد مشرق وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ روز جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جس میں انہوں نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے لبنان پر فضائی حملوں میں حزب اللہ کے میزائل حملوں میں حسن نصر اللہ کی بیٹی، حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون یونٹ کے سربراہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی نشریاتی ادارے NBC اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے لبنان میں لڑنے کے لیے عسکریت پسندوں کو بیچنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایران کے نائب عالمی امور حسن اختری کا کہنا ہے کہ 1981 کی طرح حکام لبنان میں لڑنے کی اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کو سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا چارٹر DM-8 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر 3 روسی پائلٹ سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر پر سوار 6 افراد ہلاک اور 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر شمالی وزیرستان میں پرواز کے دوران آئل فیلڈ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر حادثہ تکنیکی وجوہات کے باعث پیش آیا۔ ماڑی پیٹرولیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثے کے علاقے میں سیکیورٹی صورتحال یا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر شیوا وزیرستان بلاک میں پرسنل ٹرانسپورٹیشن فراہم کر رہا تھا۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کا بتانا ہے کہ پاک فوج اور دیگر اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد کو CMH تھل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھل سے زخمیوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ پیدا ہوا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔